بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کسی کسان کو دیکھا ہے؟ ایک سمجھدار کسان فصل بونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کیا وہ بنجر زمین پر جا کر بیج پھینک دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ سب سے پہلے ایک زرخیز اور اچھی زمین تلاش کرتا ہے، پھر اس زمین کو ہل چلا کر نرم کرتا ہے، اس میں سے جھاڑ چھنکار صاف کرتا ہے اور پھر جا کر ایک بہترین کوالٹی کا بیج بوتا ہے۔ تب کہیں جا کر ایک شاندار فصل تیار ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بچوں کی تربیت کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت تب شروع ہوتی ہے جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے یا جب وہ بولنا اور چلنا شروع کرتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز تو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے اس وقت ہو جاتا ہے جب ایک مرد اپنے لیے بیوی اور ایک عورت اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی مثالی تربیت کی اس آڈیو کورس کی دوسری قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے یعنی ولادت سے پہلے کا سفر کیا ہے۔ اسلام نے کتنا خوبصورت اور گہرا نظام بنا دیا ہے کہ اس نے بچے کے حقوق اس وقت طے کر دیے جب ابھی وہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اور اس بنیاد کا سب سے پہلا پتھر ایک صالح اور نیک ماں یا باپ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں صالح ہوں تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین اور نیک ماں یا باپ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے لائف پارٹنر چننے کا جو معیار بتایا ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین معیار ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا خاندان، اس کا حسن و جمال، اس کا دین۔ لیکن تم دیندار عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی اصول ایک لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک دیندار، امانت دار اور بااخلاق شوہر کا انتخاب کریں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو سب سے اوپر کیوں رکھا؟ کیونکہ جو عورت یا مرد خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، وہ کل کو آپ کے بچوں کو دین کیسے سکھائیں گے؟ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول یا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر اسکول کا ٹیچر ہی تربیت یافتہ نہ ہو تو طالب علم کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اس لیے نسلوں کی باغبانی کا آغاز ایک نیک شریک حیات کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ میاں بیوی کے نجی تعلقات کے وقت بھی اس نے ہونے والے بچے کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محض ایک جسمانی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک صالح نسل کی آبیاری کا ذریعہ بھی ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے شریک حیات کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اگر اس ملاپ سے ان کے مقدر میں کوئی بچہ پیدا ہونا لکھا ہو تو شیطان اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ! جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے نام اور اس کی دعا کی برکت سے محفوظ کر دیا جائے، اس کے اخلاق اور روح پر شیطان کا کوئی بار نہیں چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت کی نوید سناتا ہے اور حمل کا دورانیہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے تربیت کا ایک نیا اور انتہائی حساس مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی جدید میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ دوران حمل جو کچھ
ماں سوچتی ہے، جو کچھ دیکھتی ہے، جو کچھ سنتی ہے اور جو کچھ کھاتی ہے، اس کے براہ راست اثرات بچے کے دماغ، صحت اور اس کے مزاج پر پڑتے ہیں۔ اگر ماں حمل کے دوران ہر وقت غصے میں رہے گی، چڑچڑی رہے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، تو پیدا ہونے والا بچہ بھی ضدی اور رونے والا ہوگا۔ اسلام ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا چکا ہے کہ اس دوران ماں کو اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ ماں جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی، بچے کا دماغ اچھائی کی طرف راغب ہوگا۔ اسی دوران سب سے اہم چیز حلال رزق ہے۔ میاں بیوی کو اس بات کا سخت خیال رکھنا ہے گھر میں آنے والا ایک ایک روپیہ حلال کا ہو۔ اگر بچے کی پرورش اس خون سے ہو رہی ہے جو حرام کی کمائی، رشوت یا سود سے بنا ہے، تو یاد رکھیے اس بچے کے اندر کبھی نیکی کی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ حرام غذا سے بننے والا گوشت اور خون بچے کو نافرمانی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ اس کی تیاری شادی کے دن سے بلکہ میاں بیوی کے انتخاب سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے بنیاد ہی مضبوط رکھ دی، یعنی نیک ساتھی کا انتخاب کیا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا اور حلال رزق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو آگے کا سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ آج کا عملی سبق یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس مرحلے میں ہیں یا آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، تب بھی اپنے گھر میں حلال رزق کا پکا عزم کریں اور اللہ سے اپنی نسلوں کی حفاظت کی دعا مانگیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی پرمسرت اور اہم دن، یعنی جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ولادت کے پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک اسلام نے ہمیں کن خوبصورت اور سائنسی آداب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کان میں اذان دینے کی اور گھٹی دینے کی حکمت کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور سنیے۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔